بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اپنی ایک نظم پیش کروں گا اور اس نظم کے ہر شعر میں عیوب سخن میں سے ایک ایک کی وضاحت پیش کی گئی ہے، مگر اس کا طریقہ تھوڑا سا میں نے مختلف رکھا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عیوب سخن میں سے ہر عیب کی وضاحت لفظوں میں کی جائے کہ یہ عیب ایسا ہوتا ہے، اس کی تعریف کی جائے اور اس کی مثال پیش کی جائے۔ تو ایسا میں نے نہیں کیا، بلکہ ہر شعر کے اندر اس عیب کی وضاحت کرنے کے ساتھ ساتھ اس عیب پر مشتمل اس شعر کو میں نے بنایا ہے، یعنی جس شعر کے اندر جو عیب بتایا گیا ہے اس شعر میں وہ عیب موجود بھی ہے۔ مثلا جس شعر کے اندر تاکید لفظی کا بتایا گیا ہے تو اس شعر میں تاکید لفظی کا عیب بھی موجود ہے۔ تو یہ ایک عملی مشق ہے اور بہت محنت کے ساتھ یہ اشعار میں نے لکھے ہیں۔ نظم کچھ یوں ہے: فکر ہو اعلیٰ سے اعلیٰ اور مہارت فن میں ہو، نامناسب ہے کہ ساری فکر و طاقت فن میں ہو۔ فن اگر مفقود ہے تو ہیچ ہے فکر و خیال، اور بے فکر و تخیل فن کو ہوتا ہے زوال۔ پاک از ہر عیب ہو سکتی نہیں انسان کی بات، بات سنت کی الگ ہے اور ہے قرآن کی بات۔ یعنی اللہ اور رسول کا فرمان ایسا ہوتا ہے جس میں ہم عیب نہیں نکال سکتے، لیکن ہم بحیثیت بشر جو ہمارا کلام ہوتا ہے اس کے اندر عیب تو لازماً ہوتا ہی ہے۔ ہاں مگر وہ عیب جو لوگوں میں ہے مشہور و عام، امثلہ کے ساتھ لکھ دیتا ہوں میں ان سب کے نام۔ آگے جو شعر آئے گا اس میں ہر شعر میں آپ کو وہ عیب بھی نظر آئے گا۔ دھیان میں رکھنا ہمیشہ تم عیوب قافیہ، جانتے ہیں لوگ بے حد کم عیوب قافیہ۔ اس شعر میں یہ بتایا ہے کہ قافیے کا بھی عیب ہوتا ہے، اور وہ عیب یہ ہوتا ہے کہ روی میں مطابقت نہ ہو یا روی ہو ہی نہ سرے سے۔ تو اب اس شعر میں دیکھیں قافیہ ہے تم اور کم، اور عیوب قافیہ اس شعر کے اندر ردیف ہے۔ تو تم اور کم یہ قافیہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان میں میم سے پہلے والے حرف کی حرکت کا ایک ہونا ضروری تھا۔ تم میں پیش ہے اور کم میں زبر ہے، تو یہ حرکت کی مطابقت روی میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ عیب ہو گیا، اور یہ قافیے کے اعتبار سے یہ شعر معیوب ہے۔ اکثر آتا ہے نظر اشعار میں ضعف ردیف، ہے یہ شامل اقبح التکرار میں ضعف ردیف۔ اس شعر میں یہ بتایا ہے کہ ردیف کے اندر بھی بعض اوقات عیب ہوتا ہے، اور وہ عیب جب پایا جاتا ہے تو اس ردیف کو ہم کہتے ہیں کہ کمزور ہے، ضعیف ہے، اور یہ عیب بکثرت نظر آتا ہے۔ اب اس شعر میں دیکھیں، اس شعر کے اندر یہ عیب رکھا گیا ہے، یعنی اس شعر کے اندر جو ردیف ہے وہ کمزور ہے۔ اس شعر میں ردیف ہے میں ضعف ردیف، اشعار اور تکرار قافیے ہیں، اور میں ضعف ردیف اس میں ردیف ہے۔ اس میں دیکھیں جب دوسرا مصرع ہم نے کہا کہ ہے یہ شامل اقبح التکرار میں، یعنی یہ جو ضعف ردیف ہے یہ تکرار تو ہوتی ہے، لیکن ایک تکرار وہ ہوتی ہے جو خوبی ہوتی ہے کلام کی، ایک تکرار وہ ہوتی ہے جو کلام کو بہت بدنما کر دیتی ہے، تو وہ اقبح التکرار یعنی بے حد بری، بے حد قبیح تکرار ہوتی ہے۔ تو اب اقبح التکرار میں یہاں تک بات پوری ہو رہی ہے، اور اس دوسرے مصرعے میں جو لفظ یہ ہے اس سے مراد بھی ضعف ردیف ہی ہے۔ تو آگے پھر آخر میں ضعف ردیف کہنا ایک بالکل غیر ضروری ہو گیا، اور غیر ضروری ہونے کی وجہ سے یہ ردیف کمزور ہو گئی۔ دیکھنا قاموس مت رکھنا فقط خوش فہمیاں، ہر لفظ کا کیا وزن ہے دیکھتے رہنا میاں۔ یعنی آپ کو اپنے شعر میں استعمال ہونے والے ہر لفظ کا عروضی وزن معلوم ہونا چاہیے۔ اب اس شعر میں دیکھیں دو لفظ ایسے ہیں جن کو میں نے غلط باندھا ہے قصداً، جس کی وجہ سے اس میں یہ عیب اس شعر کے اندر آ گیا ہے، لفظ کو غلط باندھنے والا۔ ایک ہے لفظ اور ایک ہے وزن۔ لفظ نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے، فا ساکن ہے، اور وزن نہیں ہوتا، وزن ہوتا ہے۔ تو میں نے مصرع یوں کہا، ہر لفظ کا کیا وزن ہے دیکھتے رہنا میاں، تو یہ دو لفظ اس میں نے غلط باندھے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شعر معیوب ہو گیا۔ شعر کے الفاظ میں تاکید بھی معیوب ہے، عمدہ لفظوں کی نشست انسان کو مرغوب ہے۔ اس شعر میں تاکید لفظی کے بارے میں بتایا ہے
کہ شعر میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو آپ نے جہاں رکھنا ہو وہاں رکھنے کے بجائے کسی ایسی جگہ رکھ دیں کہ جس سے معنی خراب ہو جائے۔ یاد رکھیں شعر میں الفاظ کی جو نشست ہوتی ہے وہ ہمیں وزن شعری کی رعایت میں آگے پیچھے کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ آگے پیچھے کرنے کی حد ہے، اور حد یہ ہے کہ معنی خراب نہ ہو۔ اب اس شعر کے اندر بھی میں نے تاکید لفظی پیدا کی ہے، وہ یہ کہ لفظ عمدہ کی جو نشست ہے وہ غلط ہے۔ یعنی یوں کہنا تھا کہ لفظوں کی عمدہ نشست انسان کو مرغوب ہے۔ عمدہ نشست، یہ عمدہ جو ہے یہ نشست کی صفت ہونی چاہیے تھی، مگر اس کی اپنی نشست خراب کر دی میں نے اور اسے شروع میں کر دیا۔ اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لفظ کی صفت ہے، اور یہ یوں بن گیا کہ جو الفاظ عمدہ ہوتے ہیں ان کی نشست انسان کو مرغوب ہے، حالانکہ جو الفاظ تو سارے ہی عمدہ ہوتے ہیں، سارے ہی الفاظ شعر میں لائے جا سکتے ہیں سوائے چند الفاظ کے جن کو ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہر لفظ اپنے آپ میں عمدہ ہی ہوتا ہے، اس کی نشست عمدہ ہو یہ الگ بات ہوتی ہے نا۔ تو نشست اگر ایسی خراب ہو جائے کہ جس سے معنی خراب ہو جائے وہ تاکید لفظی ہے۔ معنوی تاکید سے قاری الجھ جائیں گے سب، جو نہ کچھ سمجھیں گے کچھ کا کچھ سمجھ جائیں گے سب۔ تاکید معنوی اس شعر کے اندر بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ الفاظ کو ایسا عجیب و غریب انداز سے بات اپنی پیش کریں کہ نہ آپ کی سمجھ میں آئے نہ کسی اور کی سمجھ میں آئے۔ جسے نئے شعراء ہوتے ہیں وہ بس وزن شعری کی رعایت میں، قافیے کی رعایت میں، ردیف کی رعایت میں بعض اوقات پتہ نہیں کہاں کی کوئی بات، کون سا غیر متعلق محاورہ، غیر متعلق کوئی کہاوت لا کے اپنے شعر میں ڈال دیتے ہیں، کوئی غیر متعلقہ ترکیب آ جاتی ہے، تو اس سے شعر کیا بن جاتا ہے یہ وہ خود ان سے کہیں کہ آپ اپنے شعر کی وضاحت کریں تو وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تاکید معنوی ہوتی ہے۔ آپ یہ شعر دیکھیں، دوسرا مصرع بطور خاص اس کا دیکھیں، جو نہ کچھ سمجھیں گے کچھ کا کچھ سمجھ جائیں گے سب، اس کی کوئی وضاحت کر کے دکھا دے برا۔ گرمیوں میں کمبلوں سے اور لحافوں سے بچو، حشو زائد جیسے بھرتی کے اضافوں سے بچو۔ یعنی شعر میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہونا چاہیے جسے اگر نکال دیں تو معنی بالکل پہلے کی طرح ادا ہوتا رہے، معنی کے اندر کوئی کمی واقع نہ ہو۔ ایسے لفظ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھرتی کا ہے، یہ حشو ہے، یہ زائد ہے، یہ اضافہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ان میں سے ہم کوئی ایک بات کہیں گے نا، اب اسی بات کو ادا کرنے کے لیے میں نے دوسرے مصرے میں حشو کا لفظ کہہ دیا، تو اب زائد کہنے کی ضرورت نہیں تھی، بھرتی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اضافہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو میں نے کیا کہا؟ حشو زائد جیسے بھرتی کے اضافوں سے بچو۔ یہ زائد، بھرتی اور اضافے یہ سب بھرتی کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ بے تحاشا حرف علت کو گرانا عیب ہے، بدتسی کو دکھلا کر بس ہنستے جانا عیب ہے۔ تو اس میں یہ بتایا ہے کہ حرف علت کو گرانے کی اجازت تو ہے، مگر اس کی ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ آخر میں ہو، اور اس کے علاوہ ایک شرط اس میں یہ ہے کہ وہ لفظ اس کے گرنے سے خراب نہ ہو رہا ہو، اس کی ادائیگی بری نہ لگ رہی ہو۔ تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے تحاشا اگر آپ حرف علت کو گرائیں گے تو کبھی آپ بیچ میں سے بھی گرائیں گے، کبھی آپ آخر میں سے بھی ایسے گرائیں گے کہ پڑھنے میں برا لگ رہا ہوگا۔ اور اس کی مثال اسی شعر میں دیکھیں، بدتیسی کی جو بیچ کی یا ہے وہ میں نے گرا دی ہے، بدتیسی کو، اب اسے دیکھیں کتنا ناگوار لگ رہا ہے ادا کرنا۔ اور دکھلا کا جو آخر کا الف ہے وہ میں نے گرایا ہے۔ اب یہ آخر کا حرف علت گرانا درست ہوتا ہے بشرطے کہ وہ ناگوار نہ ہو۔ اب اسے پڑھ کر دیکھیں، بدتیسی کو دکھلا کر، کتنا برا لگ رہا ہے ادا کرنے میں، بس ہنستے جانا عیب ہے۔ ہنستے جانا یہ پھر بھی درست لگ رہا ہے، اس کی آخر کی جو یا گری ہے وہ پھر بھی بہتر لگ رہی ہے، مگر جو پہلے دو گرائے ہیں تو ان کی وجہ سے یہ چونکہ بے تحاشا ہو گیا گرانا، تو یہ تیسرا بھی ان کی وجہ سے اب عیب شمار ہو جائے گا۔ صرفی نحوی غلطیوں سے شعر کو سو دور ہو، بات ایسا ہو کہ پڑھنے والا ہر مسرور ہو۔ اب یہ یہاں اس شعر میں یہ بتایا کہ زبان و بیان کی غلطی ہمارے شعر میں نہیں ہونی چاہیے، گرامر ہماری بالکل درست ہونی چاہیے، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم ایسی زبان میں شاعری کریں جس زبان پر ہمیں عبور حاصل ہو۔ زبان کی گرامر سیکھنا ضروری نہیں ہے، زبان کی گرامر پر عبور حاصل کرنا، یعنی آپ وہ زبان بول رہے ہیں، آپ کی مادری زبان ہے، آپ کے استعمال میں وہ زبان، تو پھر آپ لامحالہ اس کے اندر کم سے کم غلطیاں کریں گے۔ تو صرفی نحوی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، اور وہ اس شعر کے اندر ہے۔ بات ایسا ہو، بات مؤنث ہے تو یہاں کہنا چاہیے تھا بات ایسی ہو کہ پڑھنے والے سب مسرور ہوں، یہاں سب ہونا چاہیے تھا، ہر نہیں ہے، پڑھنے والا ہر مسرور ہو۔ تو یہ ہر کی جو نشست ہے یہ غلط ہے، اور یہ زبان و بیان کے اعتبار سے یوں نہیں آئے گا، زبان و بیان کے اعتبار سے یوں آئے گا کہ ہر پڑھنے والا مسرور ہو یا پڑھنے والے سب مسرور ہوں۔ یہ دو غلطیاں اس شعر کے اندر موجود ہیں صرفی اور نحوی لحاظ سے۔
حق ادا کرنا ہمیشہ معنوی ابلاغ کا، باغباں ہی جانتا ہے حال اپنے داغ کا۔ یعنی اس شعر میں یہ بتایا ہے کہ آپ جو شعر کہہ رہے ہیں اس میں جو بات آپ کے دل میں ہے وہ بات آپ کے شعر کے لفظوں کے اندر بھی آ جائے۔ اگر وہ نہیں آ سکی، آپ ہزار تشریح کریں، اس شعر کی تشریح میں کتابوں کی کتابیں لکھ دیں، تو وہ معنی ما فی بطنی شاعر کہلاتا ہے، یعنی ایسا معنی جو شاعر کے پیٹ میں رہ گیا، لفظوں کے پیٹ میں نہیں آ سکا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس میں دیکھیں، باغباں ہی جانتا ہے حال اپنے داغ کا، لفظ اپنے کی وجہ سے یہ شعر معنوی ابلاغ کے اعتبار سے کمزور ہو رہا ہے۔ باغباں داغ کو جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اپنا داغ، اس کے اپنا کون سا داغ ہے؟ تو یہ معنوی ابلاغ نہیں۔ اب اس میں شاعر بولے گا بھائی اس میں اپنے سے مراد یہ تھی کہ اپنے باغ کے اندر جو خرابی ہو گئی ہے اس کو جانے، یا باغ اس کا جو کمزور ہے اس کی وجہ سے جو اس کے دل میں داغ ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ساری تشریح جو بھی کر لے وہ اس شعر کے اندر موجود نہیں ہے۔ صحت الفاظ سے آگے جمالیات ہے، شعر ہو جتنا حسین اتنی مزے کی بات ہے۔ تو اس میں اس شعر کے اندر یہ بتایا ہے کہ لفظوں کی خوبصورتی کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر آپ نے لفظوں کی خوبصورتی کو، جمالیات کو مد نظر نہیں رکھا تو شعر آپ کا پڑھنے میں برا لگے گا یا بہت اچھا نہیں لگے گا۔ ہمارا شعر اچھے سے اچھا ہونا چاہیے۔ آپ خود دیکھیں، جمالیات کا تقاضا تو ہم کر رہے ہیں، لیکن خود لفظ جمالیات کو ادا کرنا کتنا عجیب لگ رہا ہے۔ دوبارہ سنیں، آپ کو اندازہ ہوگا، صحت الفاظ سے آگے جمالیات ہے۔ یہ جو یا کی تشدید ہے یہ قاعدے کے اعتبار سے درست ہے، استعمال کے اعتبار سے یہ عجیب سی لگ رہی ہے سننے میں۔ تو ہمیں جو لفظوں کا اتار چڑھاؤ ہے، تغزل ہے اور خوبصورتی ہے الفاظ کی ادائیگی ہے، ان سب کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ یاد رکھنا وزن سے بنتا ہے بس موضوع کلام، شعر کا یارو ہے اس سے اور بھی آگے مقام۔ تو یہاں تک تو جو باتیں تھی وہ وزن وغیرہ سے تھی، ظاہری فنیات سے تھی۔ شاعری کرنے کے لیے آپ کو مسلسل شعر کہنا ہوگا اور ہر اچھے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ترقی کرنی ہوگی، اور جیسے جیسے آپ شعر کہنے کا سفر اپنا جاری رکھیں گے ویسے ویسے آپ کی شعری ترقی ہوتی چلی جائے گی، اور پھر آپ کو ایسے مقامات کا سفر کرنا نصیب ہوگا کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ وزن شعری اور قافیہ اور ردیف اور لفظیات سے بہت آگے کی چیزیں ہیں۔ شعر بنتے بنتے بنتا ہے بناتے رہنے سے، اور بنتا ہے کوئی شاعر سدا غم سہنے سے۔ تو اس میں حوصلہ افزائی کرنے کی میں نے کوشش کی ہے کہ گھبرانے کی بالکل بات نہیں ہے، بس آپ شعر لکھتے رہیں، اور شاعر کے اندر کی جو کیفیات ہوتی ہیں ان میں سب سے جو اہم ترین کیفیت ہے ہماری، وہ ہمارا غم ہے۔ تو ہم کسی بھی اعتبار سے جب ہمیں غم نصیب ہوتا ہے، یہ بڑی زبردست بات ہوتی ہے۔ آدمی غم کو سہنے کے بعد ہی اس کے اندر کا جو اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ رکھا ہے، اس کے اندر کی جو خاصیات رکھی ہیں، صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ تو شاعرانہ صلاحیتیں بھی اسی طرح ابھر کر سامنے آئیں گی جب ہمیں غم ہوگا، اور لگے رہیں گے لگے رہیں گے لگے رہیں گے، تو یہ لگے رہنا بھی بجائے خود ایک فکر ہے، ایک غم ہے کہ ہم اچھا شعر کیسے کہہ لیں۔ ہم اچھے شعر کی تلاش اپنی جاری رکھیں، اور اس میں اگر کسی کو اپنے خالق حقیقی سے ایسا تعلق نصیب ہو جائے کہ وہ اس سے ملنے کے لیے بےتاب ہو جائے، تو یہ وہ غم ہے جو تمام خوبیوں کی کا گویا سردار ہے۔ ایک خیال آیا اسے موضوع بھی ہم نے کر دیا، شعر اس کا نام بھی اپنی طرف سے دھر دیا، اب اسے خونے جگر سے سینچنا ہے رات دن، جوہد کی باہوں میں اس کو بھینچنا ہے رات دن، فکر و فن حسن و ریاضت کے عناصر لائیے، نظم گو ہر ایک ہے ایک آدھ شاعر لائیے۔ یعنی نظم کہنے والے تو بہت ہیں، میں نے بھی یہ نظم کہہ دی، مگر کیا ہم واقعتاً شاعری کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ مبتدی احباب سے ہے التماس سرسری، آتے آتے آ ہی جائے گی ہمیں بھی شاعری۔ تو آپ محنت اپنی جاری رکھیں اور لگے رہیں، خوبیاں خامیاں سب میں ہوتی ہیں، اور جو بڑے شعراء ہیں، جو ہمارے اچھا شعر کہنے والے لوگ ہیں، ان کی خامیوں کو نہ دیکھیں، ان کی خوبیوں کو دیکھیں اور ان خوبیوں کو اپنی شاعری میں لانے کی کوشش کریں، اور فنیات کے اعتبار سے جو اغلاط کی نشاندہی کی جاتی ہے ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ ان اغلاط کو بڑے شعراء کی شاعری میں تلاش کر کے اسے سند بنانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ خوبیاں خامیاں سب میں ہوتی ہیں۔ اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔